آمین عزیز احتشام ارشاد باری تعالی ہے آیت نمبر 125 سورہ توبہ 11واں پارہ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ۔ بہرحال وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، کھوٹ ہے، فزادتہم رجسن الی رجسہم، تو ان میں ان کی ناپاکی پر مزید ناپاکی بڑھ جاتی ہے۔ وماتوا وہم کافرون، وہ مر گئے اس حال میں کہ کافر تھے۔ اس سے پچھلی آیت میں سورت کے نزول کی برکات کے متعلق بات تھی کہ جب بھی کوئی سورت یا آیت نازل ہوتی ہے تو ایمان والوں کا ایمان بڑھ جاتا ہے، یعنی اس کا نور بڑھ جاتا ہے، ان کا یقین بڑھ جاتا ہے کہ اللہ نے ایک اور حکم ان کے لیے نازل فرمایا۔ تو جو منافقین ہیں، جن کے دل میں شک ہے، نفاق کی بیماری ہے، جب کوئی سورت یا آیت نازل ہوتی ہے تو اس نفاق اور شک کی وجہ سے ان کی بے یقینی بڑھ جاتی ہے، ان کے کفر بڑھ جاتا ہے۔ تو کفر گندگی اور پلیدگی ہے، رجس ہے، تو اس لیے فرمایا ان کی ناپاکی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ پہلے ہی شک کرتے ہیں قرآن میں، جب اور آیت یا سورت نازل ہوتی ہے اس میں شک کرتے ہیں۔ پھر اس کا وبال کیا ہے؟ قرآن میں شک کرنا، حدیث میں شک کرنا۔ یہ بات ہر مسلمان کو سیکھنی چاہیے، جو نوجوان ہو یا بزرگ ہو۔ آج بہت سارا طبقہ، بالخصوص نوجوانوں کا، وہ لوگوں کی باتوں میں آ کر قرآن میں شک کرتے پھر رہے، حدیث رسول میں شک کرتے پھر رہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ وہ حدیثوں کو یا قرآن کو اپنے عقل کے ترازو میں تولتے ہیں، ان کو جو سمجھ ہے وہ اس کو کہتے ہیں یہ تو ٹھیک ہے، جو سمجھ نہیں آتا اس کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، ہماری عقلیں قرآن اور حدیث کے مقابلے میں اس کی حیثیت کیا ہے، اس لیے قرآن اور حدیث میں شک نہیں کرنا چاہیے۔ جن لوگوں کو شک کی بیماری تھی، قرآن ان کے بارے میں فرما رہا ہے، وہ اللہ کی آیت نازل ہوتی اور قرآن کی آیت اور سورت نازل ہوتی تو اللہ کی طرف سے، اس میں بھی وہ شک کی وجہ سے مزید بے یقینی میں آتے، شک کرتے اور کفر کی طرف بڑھ جاتے، حتیٰ کہ ان کا انجام یہ ہوا کہ وہ کافر مرے۔ ہو مسلمان لوگوں کی باتوں میں آ کر قرآن میں شک کرتا پھرے، کہے قرآن ٹھیک نہیں ہے، یہ بس مولویوں کی باتیں ہیں، اس طرح کی باتیں کر کے لوگ بڑی آج تیزی کے ساتھ ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کر رہے، بھٹکا رہے ہیں۔ اور ہمارے نوجوان سہولت پسندی کو دیکھ کر، یعنی وہ کہتے ہیں کہ شاید گناہ بھی کرتے رہیں اور سارا کچھ کرتے رہیں، دین کے کچھ کام کر لیں تو یہی دینداری ہے۔ نہیں دوست، دینداری یہ ہے کہ تیری خلوت جلوت، تیرا دن رات، تیری جوانی، تیرا بڑھاپا، تیرا کاروبار، تیرے معاشرتی معاملات سب شریعت مطالعہ کے مطابق ہو۔ تیرے سے اگر وہ سارے کام نہیں ہو سکتے تو اپنے اندر کمی محسوس کر کے اللہ سے ڈرتا رہے، نہ کہ تیرے دل میں قرآن کے بارے میں بھی شک آ گیا کہ پتہ نہیں یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، پتہ نہیں اس کا مطلب کیا ہے۔ تو اس آیت نے یہ واضح رہنمائی کی ہماری کہ جن لوگوں کے دلوں میں شک کی بیماری آ جاتی ہے، نفاق کی بیماری آ جاتی ہے، ان کا انجام برا ہے۔ وہ بظاہر پہلے منافق ہوتے ہیں، پھر چلتے چلتے پکے کافر ہو جاتے ہیں، پھر ان کی موت حالت کفر پر آتی ہے۔ تو اگر حالت کفر سے مرنے سے بچنا کو چاہتا ہے تو اپنے دل میں یقین کامل، ایمان کامل رکھے اور شک کو بھٹکنے نہ دے۔ اگلی آیت میں فرمایا اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرہ او مرتین، کیا وہ نہیں دیکھتے
کہ بے شک وہ ہر سال ایک مرتبہ یا دو مرتبہ مصیبتوں میں آزمائے جاتے ہیں، قحط سالیوں کے ذریعے یا اور کسی مصیبت میں، اجتماعی بیماری جو ہے اس کی صورت میں آزمائے جاتے ہیں۔ تو کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ہر سال ایک مرتبہ یا دو مرتبہ اب مصیبتوں میں آزمائے جاتے ہیں؟ ثم لا یتوبون، پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے، ولا هم یذکرون، اور نہ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ یہ منافقین کی ایک اور عادت کا ذکر ہے، اور کفار کا، مشرکین کا، کہ یہ جو قحط سالیاں آتی ہیں یا زلزلے آتے ہیں، صاحب ایمان ان مصیبتوں کو سے عبرت پکڑتا ہے، عبرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ ہمارے یہ کرتوتوں کا، گناہوں کا یہ انجام ہے، ہمیں اپنے کام درست کرنے چاہیے اور اپنی معمولات میں بہتری لانی چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے، کہ اللہ کی مصیبت سے ڈرتے ہیں اور بچتے ہیں، اور اللہ ان کو توبہ کی بھی توفیق دے دیتا ہے۔ اور ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو ان مصیبتوں کو اور ان کا سالیوں کو، زلزلوں کو، وہ کفار کا طبقہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ سائنسی جو ہے وجوہات ہیں، ستاروں کا ٹکراؤ ہوا تو یہ دو سیارے ٹکرے تو یہ ٹکراؤ کی وجہ سے زمین ہلنے لگ گئی، وہ ان چیزوں میں چونکہ وہ رب کو مانتے نہیں ہیں۔ تو آج افسوس یہ ہے، بہت سارا پڑھا لکھا طبقہ آج بجائے ان قحط سالیوں سے، زلزلوں سے وہ عبرت پکڑنے کے، آج مسلمان بھی اسی طرح کی توجیہات کر کے وہ کوئی بھی اس میں پریشانی کو مول لینے کو تیار نہیں، کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ آزمائش ہے، ہمیں ڈرنا چاہیے۔ اب دیکھیں اب تو جامع مسجد اقصی بھی سننے میں خبر آ گئی، افسوسناک خبر، اللہ کی پناہ ہو، کہ وہ بھی مسلمانوں کے ہاتھ سے چھین لی گئی۔ اب 2 ارب مسلمانوں کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایسے ہی نہیں ہو گیا، آپ ہر طبقے سے مسلمانوں کی کیفیت دیکھیں، جتنے بھی مسلمان ہیں جن کا اگر بس چلتا ہے نا، ان کی کوشش ہے تو یہ دین کے راستے روکے جائیں۔ صاحب اقتدار جو مسلمان ہیں ان کی صورتحال یہ ہے کہ ان کے اگر بس چل سکے تو وہ چاہتے ہیں دین کا راستہ روکے، یہ دین کا کام ہو رہا ہے تو اس کو بھی نہ ہونے دیں، یہ بھی ہو رہا ہے اس کو بھی نہ ہونے دیں۔ یہی چلتے چلتے یہاں تک ناسور بن چکا ہے کہ آج اتنے ارب مسلمان ہونے کے باوجود نہ حکمرانوں میں کوئی غیرت مند ہے، نہ رعایا میں کوئی ایسی صورتحال ہے، نہ اقتدار والوں میں کہ کوئی بھی جامع مسجد اقصی کی آزادی کے لیے، مسلمانوں مظلوموں کی مدد کے لیے، اور ایسی بازور آواز، مضبوط آواز جو ان کی مدد کے لیے وہاں پہنچ جائے عملاً، اور پھر ان کی جو ہے دکھوں کا سہارا بنے، اس طرح کرنے کو کوئی تیار نہیں، کیونکہ اوپر سے لے کر نیچے تک مسلمانوں کی کیفیت یہ ہو چکی ہے، وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، نماز روزہ ہو رہی ہے، یہی دینداری ہے۔ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن پوچھے گا کہ جب جہاد فرض تھا، اے مسلمانوں تم نے اس وقت اس جہاد کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے کیا کیا ذمہ داریاں نبھائیں؟ ہر ایک کو اپنی بساط اور ہمت کے مطابق اس ذمہ داری سے عہدہ برآ ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالی مسلمانوں کو غیرت ایمانی اور جذبہ جہاد عطا فرمائے، اور غزہ، ماس، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد کی اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر سال ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ انہیں آزمایا جاتا ہے، پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے، ولا هم یذکرون، اور نہ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جب بھی کوئی صورت نازل ہوتی ہے، اب منظر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام جلوہ گر ہوتے، صحابہ کرام علیہ رضوان، منافقین بھی بیٹھے ہوتے تھے۔ اب جب کوئی صورت نازل ہوتی جس میں ان منافقین کی بدحالی کا ذکر، بد انجامی کا ذکر، ان کی عادتوں کا ذکر ہوتا، تو جب وہ حضور نبی کریم علیہ السلام آیت بیان کرنے لگتے تو منافقین ایک دوسرے کو دیکھ کر، دائیں بائیں دیکھ کر
کھسکنے کے شروع کر دیتے، باہر نکلنا، اور پھر اس طرح ایک دوسرے کو دیکھ کر اشارے بھی کرتے چلے بھی نکلیں. تو یہ، اور پھر اگر کوئی مسلمان کوئی صحابی رسول انہیں دیکھ رہا ہوتا پھر وہ بیٹھ جاتے، اگر کوئی انہیں دیکھ نہ رہا ہوتا تو یوں کھسک جاتے. قرآن نے ان کی اس عادت کا بھی ذکر کیا. فرمایا وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، جب بھی کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو ناظر بعضهم إِلَىٰ بعض، تو ان منافقین میں سے بعض کو دیکھتے ہیں. حَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ، کیا تمہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا؟ اگر کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو کھسک جانا. اور ثُمَّ انصَرَفُوا، پھر وہ پلٹ جاتے. اللہ اکبر. اللہ رب العزت نے کیا فرمایا پھر وہ ہی نہیں پلٹ جاتے. پھر صرف اللہ قلوبہم، اللہ ان کے دلوں کو ہی پھیر دیتا. بیٹھ جاتے، فہم حاصل کرتے، سنتے، عبرت پکڑتے، شاید سچے ایماندار بن جاتے، توبہ کرتے. لیکن انہوں نے کھسکنے کو ترجیح دی اور نصیحت قبول کرنے کی طرف ترغیب نہ رکھی، تو پھر وہ پلٹ گئے. اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کو ہی پھیر دیا. فرمایا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، یہ ایسی قوم ہے جو سمجھ نہیں سکتی. یعنی اللہ نے پھر ان کے دلوں کو ہی پھیر دیا کہ ان کے دلوں میں یہ بات کبھی اتری نہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ سچ ہے، حق پر مبنی ہے، اس کو قبول کرنا چاہیے. لیکن انہوں نے وہ بات سمجھ ہی نہ سکے. اس لیے بندے کو ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے مردود نہ ہو جائے. جب اللہ کی بارگاہ سے بندہ رد کر دیا جاتا ہے پھر اس کو کوئی بھی ہدایت نہیں دے سکتا. اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بندہ ہمیشہ ہدایت کی طلب کی دعا کرتا رہے اور اپنے اعمال کی درستگی میں لگا رہے اور کوشش کرتا رہے، تو خالق کائنات اسے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق بھی عطا فرماتا ہے، حق کی پیروی کی بھی توفیق عطا فرماتا ہے. پھر ایمان بھی اس کا نور علی نور ہو جاتا ہے، دنیا بھی بہتر، آخرت بھی بہتر. اللہ ہم سب کی کامل مغفرت فرمائے. انشاءاللہ العزیز سورہ توبہ کی آخری 2 آیاتوں کی تفسیر اور ترجمہ کل ذکر ہوگا. اللہ تعالی ہماری بخشش فرمائے.